بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، امام حسین کی شہادت کے بعد شام غریبہ سعادات کے لیے ایک درد بھرا امتحان تھی۔ اس رات بھی سعادات کو بہت رلایا۔ شام غریبہ گزر جاتی ہے، 11 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ یزید کی فوج آل محمد کو رسیوں میں قید کر کے بیویوں کو بیدار کر کے کوفے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے جیسے ہی بی بی زینب مقتل گاہ سے گزرتی ہے تو امام حسین کی لاش کو دیکھتی ہیں کہ امام حسین کا جسم زمین کربلا پہ بکھرا ہوا ہے۔ آپ کے جسم کا ایک بھی حصہ سلامت نہیں ہے، بس امام سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کے توق پہنایا جاتا ہے اور ایک بھاری پتھر پشت پر رکھا جاتا ہے اور تمام بیویوں کو قید کر کے کوفہ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اہل محمد کے اس قافلے میں کئی معصوم بچے تھے اور ان بچوں کو الگ الگ اونٹوں کی پشت پہ رسیوں سے باندھا گیا۔ جس کی اونٹ سے جو بچہ گر جاتا وہ اونٹ کے پاؤں میں کچل کے وہیں شہید ہو جاتا۔ بیویاں قید اپنے بچوں کو دیکھتی اور رو رو کے فریاد کرتی کہ یا رسول اللہ، ہمارے بچے شہید ہو گئے ہیں۔ بس یہ قافلہ جیسے ہی کوفے پہنچتا ہے تو پتھروں اور گرم پانی سے اس قافلے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بی بی زینب کو باغی کی بہن بلایا جاتا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے نانا کی امت کو دیکھ کے یہ فرماتی ہیں، اے لوگو شرم کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی زینب بنت علی ہوں۔ لیکن وہ تمام لوگ ہنستے جاتے ہیں۔ بی بی زینب جیسے ہی ابن زیاد کی دربار میں پہنچتی ہیں تو یزید کہتا ہے، آج میں اپنی جیت کا جشن کیسے مناؤں؟ وہ کہتا ہے، جاؤ قید میں مختار زخمی کو لے کے آؤ تاکہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں نے اس کے امام حسین کا کیا حشر کر دیا، ان کی بیٹیوں کا، ان کی بہنوں کا کیا انجام کر دیا۔ بس مختار زخمی کو لے کے آتے ہیں اور اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو پیش کرتے ہیں۔ مختار زخمی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جیسے امام حسین کے سر کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ سر تو امام حسین کا لگتا ہے، لیکن اللہ کرے یہ امام حسین کا نہ ہو۔ مختار زخمی کہتے ہیں، اے ابن زیاد، بتا کس کا سر ہے؟ وہ ہنس کے کہتا ہے، یہ تیرے امام حسین کا سر ہے۔ بس وہ زنجیروں کو توڑتے ہیں اور ابن زیاد کی گردن سے پکڑتے ہیں۔ اتنے دیر میں امام سجاد حضرت مختار زخمی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اے مختار صبر کر، میں سجاد ہوں اور میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی دربار میں موجود ہیں۔ حضرت مختار زخمی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں اور چیختے روتے رہتے ہیں۔ بس سپاہی آ کے حضرت مختار کو قید کر لیتے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ دنوں کے لیے وہاں قید خانے میں رکھا جاتا ہے۔ بس یہ قافلہ کوفے سے شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کئی سختیاں سہتے سہتے جیسے شام تک پہنچتا ہے۔ یزید یہ حکم بھجواتا ہے قافلے تک کہ رکو، جب تک یہ شام شہر پوری طرح سج نہیں جاتا تب تک بیویاں شام میں داخل نہ ہوں۔ تاریخ نے لکھا 3 دن تک بیویوں کو شہر کے باہر ٹھہرایا جاتا ہے اور پورے شام کو سجایا جاتا ہے، اور ہر ایک شام میں رہنے والے مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی یہ باغی قافلہ شام میں داخل ہو تو اس کو ایسے پتھر مارنا تاکہ قیامت تک کوئی بھی دوسرا باغی پیدا نہ ہو۔ سارے شام میں رہنے والے پیلا لباس پہنتے ہیں اور گھروں کی چھتوں پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور تمام بیویاں قید ہو کے جیسے ہی شام میں آتی ہیں تو شام والے ہنس ہنس کے پتھر مارتے ہیں۔ بی بی زینب روتی رہتی ہیں اور یہ قافلہ آگے آگے چلتا ہوا یزید کے دربار آ پہنچتا ہے۔ جیسے یزید کے دربار پہنچتا ہے تو اس وقت یزید آ جاتا ہے، خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہے، تو امام حسین کے سر کی توہین کرنا شروع کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش میرے بڑے زندہ ہوتے، میں ان کو بتاتا کہ میں نے بدر و احد کا کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بدلہ لیا ہے۔ وہاں ایک یہودی جب یہ منظر دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے، یہ بیویاں کون ہیں اور یہ سر کس کا ہے اور یہ ایسا عجیب قافلہ کیوں ہے؟ درباریوں میں سے کہا جاتا ہے کہ یہ قافلہ محمد کی بیٹیوں کا ہے اور یہ سر بی بی فاطمہ کی بیٹی کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ جو تمہارے رسول کی دختر تھی، یہ اس کے بیٹے کا سر ہے؟ تو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، ہاں یہ اسی کا سر ہے۔ تو وہ رو کے کہتا ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تمہارے رسول کو صرف 50 سال ہی گزرے ہیں اور تم نے ان کے خاندان کا یہ عشر کر دیا کہ ان کی مستورات کو قیدی کر کے بازاروں میں لے کے آئے ہو، اس کے بیٹے کا سر کاٹ کے اس کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ اے مسلمانوں، میں حضرت داؤد علیہ السلام کے قبیلے میں سے ہوں اور آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے۔ جیسے ہی یہ شور یزید کے کانوں تک پہنچتا ہے، یزید اس کا سر قلم کرواتا ہے۔ بس یزید امام حسین علیہ السلام کے سر کی بے حرمتی کرتا رہتا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اے یزید، جب تو اپنے ابا اجداد کی تعریف کر رہا ہے تو مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی ان لوگوں کو بتاؤں کہ میں کس خاندان کا ہوں۔ یزید کے ساتھی کہتے ہیں، اے یزید، یہ بیمار لرز رہا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، تیرے سامنے کیا ہی کہہ لے گا، اس کو بھی موقع دے تاکہ یہ بھی ممبر پہ آ جائے۔ بس امام سجاد ممبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت پہ کائنات کا نظام ہے، اور تمام درود و سلام
اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کے دین کے لیے میرے خاندان نے سب کچھ قربان کر دیا۔ امام سجاد اس دربار کو دیکھ کے فرماتے ہیں، اے لوگو، میں کعبے کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کو فتح کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے تمہیں دین سمجھایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرش سے عرش پہ بلایا گیا، میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں جس کی زلفوں کی قسم اللہ کے ملائکہ کھاتے ہیں۔ اے لوگو، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا یہ سر ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے لبوں کو اللہ کے رسول چوما کرتے تھے، یہ وہ حسین ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے۔ اے لوگو، میں وہ غریب بیٹا ہوں جس نے اپنے باپ کو ذبح کرتے ہوئے کربلا کی زمین پہ دیکھا۔ اے لوگو، میں وہ رسول اللہ کا بیٹا ہوں جس کو قیدی بنا کے آل محمد کی بیٹیوں کے ساتھ بازاروں میں پھرایا گیا، پتھر مارے گئے۔ امام سجاد کے خطبے میں اتنا درد تھا کہ دربار میں سارے درباری رونے لگے۔ اتنی دیر میں یزید یہ سوچتا ہے کہ یہاں بغاوت نہ ہو جائے، وہ اعلان کرواتا ہے کہ اذان دی جائے۔ جیسے ہی اذان دی جاتی ہے، امام سجاد اذان سننا شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی اذان دیتے دیتے اذان دینے والا اشہد ان محمد رسول اللہ فرماتا ہے تو امام سجاد کہتے ہیں، ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اسی محمد کا بیٹا ہوں جس محمد کی بیٹیوں کو یہاں قیدی کھڑا کیا گیا ہے۔ اے لوگو، یہ وہی محمد ہے جس کی یہ بیٹیاں ہیں، اور یہ وہی حسین ہے جن کی رگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے۔ بس دربار میں بغاوت شروع ہو جاتی ہے اور لوگ یزید سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، اس خطبے کے بعد رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں میں یزید کی نفرت اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ یزید اپنے ہی محل میں قید ہو جاتا ہے، اور تا قیامت تک لوگ یزید سے اور یزید سے نفرت کرتے رہتے ہیں، اور امام حسین کی مظلومیت میں بھی روتے رہتے ہیں، آل محمد کی غربت پہ روتے رہتے ہیں۔ سلام ہو بیبیوں جو قید ہو کر اسلام کو بچاتے ہوئے آئی ہیں، سلام ہو آل محمد پر جنہوں نے سختیاں سہ کر ہمارے لیے اسلام کو بچایا، قرآن کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔